बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ایکسپوز میں فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی جا کے ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کریں۔ ناظرین، آج حکومت نے تمام جو ہیں منفی کام ان کے اوپر ان کو دکھانے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکومت کے لیے منفی ہے مگر عوام کے لیے مثبت ہے۔ کوئی جلسہ، کوئی جلوس مہنگائی کے بارے میں، پیٹرول کے بارے میں، بجلی کے بارے میں، گیس کے بارے میں کوئی جلوس نہیں دکھایا جائے گا، کوریج دی جائے گی، چاہے وہ نون لیگ کرے، چاہے وہ جے یو آئی کرے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے۔ کل تک یہ جو حرکتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کل کہہ رہی تھی، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آج مجھ پہ لگا رہے ہو، کل آپ پہ لگنی ہے۔ تو ناظرین، وہ مہینہ بھی گزرا، وہ بات پوری ہو گئی ہے خان صاحب کی۔ خان صاحب نے کہا تھا آج پابندی ہم پہ لگا رہے، کل آپ پہ پابندی لگنی ہے، کل آپ کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آج تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، صحافت کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی ہے، آرڈر کر دیا گیا، باقاعدہ آرڈر کر دیا گیا ہے، حکم دے دیا گیا ہے، کوئی صحافی کوئی کچھ نہیں دکھائے، کوئی کوریج نہیں دکھائے گا کسی قسم کی۔ تو ناظرین، یہ ہوتے ہیں مکافات عمل۔ اب وہی پیپلز پارٹی جو کہ آج سے 15-20 دن قبل حکومت میں بیٹھی، مہنگائی کا نام سنتے ہی ان کو پارا یہ ہو جاتا تھا، کہاں ہے مہنگائی، عمران خان کر کے چلا گیا، عمران خان کر کے چلا گیا، عمران خان کر کے چلا گیا۔ تو اب مہنگائی کا دور ہے۔ تو ناظرین، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے گھٹنے ٹیک چکی ہے، مکمل طور پہ ٹیک چکی ہے۔ اس لیے کہ اب کیپیسٹی جو ہے، انہوں نے کہا کہ کیپیسٹی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ 3 کھرب روپیہ ہے، وہ عوام سے انہوں نے نکالنا، عوام تو ان کو دیں گے نہیں۔ عوام کل جو مظاہرے شروع ہو رہے ہیں کل سے، وہ تو بڑے لائن۔ آج تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پنجاب کے اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں وڈا کے پولو کھڑے آ رہے ہیں، کھمبے کھڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے زمینوں پہ لگے ہیں، ہمیں اس کا ٹیکس دیں۔ آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہو، ہماری زمینوں پہ فری میں کیوں لگائے ہیں پول؟ آپ نے پولو کھڑے، آپ خریدے جگہ تو وہاں پول لگائیں آپ، کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو ناظرین، صورتحال بڑی اس وقت ہو چکی ہے، خطرناک صورتحال ہو گئی ہے، انارکی پھیل چکی ہے ملک کے اندر۔ اور پی ڈی ایم نے 16 ماہ کے اندر اپنی 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے، تو ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج غریب آدمی خودکشیوں پہ اترا ہوا ہے، رو رہے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، زہر دے رہے ہیں، پھانسیاں لگ رہی ہیں۔ تو ناظرین، ایک کیفیت ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ ابھی دور یونٹ مزید اضافہ کیا جا رہا ہے بجلی میں، پیٹرول میں رات کا اضافہ کر دیا گیا ہے، کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 10 روپے پیٹرول، 15 روپے ڈیزل پہ بڑھایا جا رہا ہے۔ سوئی گیس 60% مہنگی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ابھی طوفان تھمے گا نہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، نگران حکومت جو ہے موجودہ، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس کا اپنا وجود ہے، نہ اس کا کوئی اپنا حکم ہے۔ اس وقت جو ہے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف جو کہے گا وہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف جو شرائط ہیں اس کی، جو آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں آئی ایم ایف کی کوئی ایسی شرط نہیں ہوتی جس پہ عوام پہ بوجھ ڈالا جائے۔ وہ سب سے پہلے ہر چیز پوچھتا ہے۔ وہ اگلے آپ کو ویلاگ میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہوتی ہیں قرض لینے کے لیے، وہ کیا پوچھتے ہیں آپ سے، آپ نے کیا بتانا ہے۔ وہ کبھی نہیں یہ کہتے کہ آپ ٹیکس پہ، پیٹرول پہ ٹیکس لگاؤ، آپ بجلی پہ ٹیکس لگاؤ، آپ گیس پہ ٹیکس لگاؤ، آپ چینی پہ لگاؤ، آپ گھی پہ لگاؤ۔ یہ بالکل نہیں، آئی ایم ایف کے بارے میں جو یہ انہوں نے افواہیں پھیلائی ہیں بالکل غلط ہیں، بالکل غلط ہے۔ آئی ایم ایف کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں، یہ جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر، جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں، جس میں 17 ارب ڈالر لوٹ کر یہ لے گئے ہیں سب کے سب، جس میں جے یو آئی بھی شامل ہے، جس میں نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، باپ پارٹی بھی ہے، تمام لوگ شامل ہیں، تمام لوگ اس میں اشرافیہ شامل ہے۔ 2% اشرافیہ جو شامل ہے وہ 17 ارب ڈالر لوٹ کر لے گئی یہاں سے، اور غریب عوام کے لیے مہنگائی کا بوجھ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ آج وہ جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی، چینی جو ہے اتنی مہنگی نہیں ہو سکتی، تو جو ڈار صاحب آپ 70 روپے کا پیٹرول کرنے آئے تھے، وہ 300 روپے سے 350 روپے چلا گیا۔
آپ ڈالر 100 روپے کا کرنے آیا تھا، وہ 350 350 کو کراس کر رہا ہے. آپ جب بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ عوام کیا ہم کے کیا آئے ہیں وہاں پہ. صرف اپنے کیب معاف کروائے، اپنے بنگلے چھڑوائے ہیں، اپنا آپ کلیئر کروایا، 2 نمبر طریقے سے کروایا، جس طرح بھی کروایا آپ نے کروا کر وہ ملک سے روانہ ہو گئے، اپنے ملک چلے گئے. جہاں آپ حکمرانی کرنے آتے ہیں وہاں چلے گئے. تو اب عوام آپ کو الیکشن میں معاف نہیں کرے گی. آپ کمپین میں نکلیں گے، کمپین آپ کے ساتھ جو عوام نے کرنا آپ کی سوچ سے بھی بہتر ہے. چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق جس کا ہے، تو ناظرین اس جو ووٹ لینے جائے گا اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کے بہت برا عادت ہونی، بہت بری عادت ہونی. صرف عوام جو ہے ایک آدمی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہے عمران خان، کہ عمران آئیں گے تو ووٹ دیں گے. تو ناظرین جب ذہن اور نظریہ بن جائے نا کوئی، اس نظریے کو نہ دفن کیا جا سکتا ہے، نہ اس ذہن کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ ان کی بھول ہے، ان کی بھول ہے جو یہ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم گرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، سافر میں پھنسا دیں گے. یہ سارے وہ اہم چیز ہے. میں آج خان صاحب کا کیس ڈسکس نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. آج آپ کے ساتھ ڈسکس صرف یہ کر رہا ہوں کہ ملک جو تباہ ہوا ہے اس کی تباہ حالی کا مکمل طور پہ ذمہ دار جو ہے پی ڈی ایم ہے اور موجودہ حکومت ہے. اب انہوں نے جو کہا، اب انہوں نے نگران حکومت صاحب جو